بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، قرآن پاک کا پہلا پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب میں نے اتاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ راہ دکھانے والی ہے متقین کو، یعنی ہدایت دینے والی ہے، راہ دکھانے والی ہے متقین کے لیے قیامت تک کے لیے۔ جو بھی اس قرآن پاک کے اوپر عمل کرے گا، قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا یا کوئی لایا عمل اپنائے گا، وہ اس کو راہ دکھائے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر میرے ناظرین انفرادی احکامات بھی ہیں اور اجتماعی احکامات بھی ہیں۔ آج جب میں قرآن پاک کی آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے 10واں پارہ، اس کی آیت ہے نمبر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اے مومنو، تم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اپنی قوت کو مضبوط بنائے رکھو اور گھوڑوں کی کاٹھیوں کے ذریعے سے۔ یہ اللہ نے جب قرآن اتارا، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ تیر تلوار اور گھوڑوں کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو گھوڑا بھی ایک سواری تھی جو جنگ میں بہت زیادہ کام آتی تھی۔ تیر تلواریں اللہ نے مطلب یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے اس میں اشارہ ہے، قیامت تک کے لیے قرآن ہے تو قیامت تک کے لیے اشارہ ہو گیا۔ جو قوت کا لفظ بولا گیا نا، اس میں ہر طرح کی قوت ہے۔ ہر زمانے میں قوت کا توازن آپ کو پتہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں تیر تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، اس کے بعد کیا ہوا، پھر منجنیقیں آئیں، پھر توپیں آئیں، اس کے بعد پھر جدید اسلحہ مثلاً یا رائفلیں شروع ہوئیں، اس کے بعد جہاز آئے، جہاز کے بعد پھر ٹینک آئے، اور کرتے کرتے پھر بہت جدید اسلحہ آ گیا۔ تو اس میں اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اے مومنو، اگر تم چاہتے ہو ترہبون بہ، آگے دیکھیں عدو اللہ و عدوکم، تاکہ تمہارے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کے اوپر تمہارا روب رہے، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو تمہارے دشمن ہیں، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو جو چھپے دشمن ہیں تمہارے۔ اگر تم ہر زمانے میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اپنی قوت کو مضبوط رکھو گے، عسکری قوت کو، تو تمہارا روب رہے گا۔ اللہ نے تو واضح کہہ دیا، آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی شے اللہ کی راہ میں، تو تم کو پورا اس کا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے ناظرین، اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں مخاطب کیا ہے سب سے پہلے جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں ان کو، کہ تم نے اس میں سستی نہیں کرنی قوت میں۔ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھتے ہیں جہاز، ٹینک، توپیں، یہ تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب ہے میزائلوں کا زمانہ۔ جس کے پاس میزائل ہیں وہ بھی یعنی کہ سادے میزائل نہیں، ایٹمی میزائل، اس کا دنیا کے اوپر تھوڑا بہت اثر رسوخ ہے، یعنی کہ اس کا تھوڑا بہت روب ہے دنیا میں۔ 58 اسلامی ملک ہیں، ان میں سے صرف پاکستان ہی ایسا ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے۔ باقی اگر آپ غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے جتنے بھی بڑے بڑے غیر مسلم ممالک ہیں سب کے پاس ایٹم ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیل کے پاس بھی، چھوٹا سا ملک ہے، اس کے پاس بھی ایٹمی میزائلوں کا ذخیرہ ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم جو ممالک ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی سوائے پاکستان کے۔ تو پاکستان کے پاس الحمدللہ ایسے میزائل ہیں کہ 4000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر کے رینج والے میزائل، چھوٹی رینج کے، اور ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی وہ پاور رکھتے ہیں۔ تو جب سے پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے تو ان طاقتوں کو یہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا، وہ بڑے ہیل و بہانوں سے، بڑے طریقوں سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے، اس کو تلف کروا دیا جائے۔ اور دیکھیں، پاکستان کو جو ڈیفالٹ کروانا یہ بھی ایک سازش کا حصہ تھا اور ہے۔ اور دیکھ لیں وہ بات سامنے آ گئی، IMF نے اب یہ یعنی کہ اعلان کیا کہ ہم آپ کو پیسے تب دیں گے کہ اگر آپ اپنے جو میزائل ہیں زیادہ رینج والے ان کو ختم کر دیں۔ پہلے وہ زیادہ رینج والے کہیں گے، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ سارے، پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ ان کا مقصد یہ ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف قدم اٹھایا، جیسے ہم نے کشمیر کو بیچ دیا، تو اگر ہم نے یہ بھی بیچ دیا، یقین کرے پاکستان تو تباہ ہوگا، پاکستان کی تو بربادی ہوگی۔ جس کے پاس قوت نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ توکل کے خلاف ہے، بتائیں مجھے قرآن کی آیت کیوں اللہ پاک نے کیوں اتاری ہے؟ یہ اللہ نے مسلمانوں کو واضح کہا ہے
تو میرے ناظرین اگر یہ اس کا سودا ہو گیا تو یقین کریں پاکستان کے لیے اتنا نقصان ہے اور باقی امت مسلمہ کی بھی ویلیو زیرو ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلموں کے پاس ہر ایک کے پاس ایٹمی میزائل ہیں، وہ جس ملک کو چاہیں گے رون ڈالیں گے۔ شام کو انہوں نے روندا نہیں ہے، عراق کو نہیں روندا، آپ دیکھا نہیں آپ نے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں کو انہوں نے گاجر مولی کی طرح یعنی کہ کاٹ کے رکھ دیا ہے، تو پاکستان اللہ کی مدد کے بعد جو بچا ہوا ہے، تو یہ جو اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ تو اگر اس کو یعنی کہ بیچا گیا یا سودا کیا گیا تو انتہائی خطرناک ہوگا یہ مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو آپ اس نظر سے دیکھا کریں کہ اللہ نے اس کو یہ پاور دی ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، میں نے آپ کو بتایا اس کے دو معنی ہیں، ایک حکمرانوں کو خطاب ہے، عوام الناس نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو فٹ رکھیں، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ اپنے آپ کو یعنی کہ فٹ رکھیں، اور ایمان کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں کہ اگر اللہ کی راہ میں ہمیں جانا پڑے تو ہم دریغ نہ کریں، ہم بھی ہر وقت تیار رہیں۔ حکمران جو ہیں وہ اپنے یعنی کہ ملکی لیول کے اوپر یعنی کہ اسلحہ اور عسکری قوت کو مضبوط رکھیں اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور جو عوام الناس ہے وہ اپنی صحت کو اور اپنی جسمانی قوت کو اور اپنی ایمانی قوت کو ہر وقت یعنی کہ تیار رکھیں۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ تو میرے ناظرین کشمیر کے بعد اگر اس کا سودا کیا گیا، یہ میری ٹائٹل اور موضوع تھا ویڈیو کا، کہ تو یقین کریں یہ بہت خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو اسلامی ملکوں میں ایک ہی ملک ہے پاکستان جس کے پاس ایٹمی قوت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قوت کو بحال رکھے اور اس میں وسعت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا اور ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔